अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट के हवाले से एक मुल्क में बहस जारी है। अब आर्टिकल 243 जो है वो चीफ्स, आर्मी चीफ्स और फोर्सेस के चेन ऑफ कमांड के हवाले से है। जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो तो ये मौका जान रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। आपको याद है, नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक इलेक्शन में बराह रास्त कहा था कि मुझे आसिम मुनीर ने मुझे जंग हराई है और मैं उससे इंतकाम लूंगा। तो इंडिया और अफगानिस्तान का गुस्सा तो हमें समझ आता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रॉल्स भी उसको अपनी जगह उसमें हिस्सा डाल रहे हैं, जो बहुत अफसोसनाक है और चीज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए, आज जंग जो है वो साइंटिफिक हो चुकी है और कन्वेंशनल वॉर से दूसरी वॉर जो है वो उसके जदीद तकाजे बन चुके हैं। مثلا ایک دور میں صرف تین فورسز ہوتی تھیں جو جنگ لڑتی تھیں، وہ تھی ایئر فورس، نیوی اور آرمی۔ لیکن اب تو آپ کی میزائل فورس بھی ہے، سائبر فورس بھی ہے اور ڈرون فورس بھی ہے، تو نئی نئی فورسز اور نئے نئے جنگ کے جو ہے وہ ہتھیار سامنے آ گئے ہیں، اور ان میں آپس میں چین آف کمانڈ بہت ضروری ہے۔ مختلف فورسز ایک ہی قسم کے ہتھیار استعمال بھی کرتی ہیں اور ان کا چین آف کمانڈ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم نے 10 مئی کی جنگ میں بھی اس بات کا احساس کیا ہے کہ چین آف کمانڈ بہت ضروری ہے۔ مختلف ملکوں نے یہ چین آف کمانڈ بنائی ہے اور ان کو بھی مختلف جنگوں میں اس بات کا احساس ہوا کہ ایک چین آف کمانڈ چاہیے، جیسے کہ اس وقت پاکستان کو احساس ہے کہ مستقبل کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو بھی ایک چین آف کمانڈ فورسز کے درمیان درکار ہے، جو اگلی کسی بھی مارکے میں ہمارے کام آ سکے اور تمام فورسز کو اکٹھا لے کے چل سکے۔ اب یہ جو چین آف کمانڈ کی بات ہے، اس کے لیے آرٹیکل 243 میں ترمیم کرنا ضروری ہے تاکہ چین آف کمانڈ پیدا کی جا سکے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ 243 کی جو امینڈمنٹ ہے اس کو کوئی ایسے دھکے سمجھیں کہ جیسے فوج پر سے حکومت کا کنٹرول ختم ہو جائے گا، یا آپ ایسے سمجھیں کہ فوج جو ہے وہ حکومت کے متحد نہیں رہے گی۔ ایسی بات نہیں ہونے جا رہی۔ لیکن اب بھارت میں بھی اگر ہم یہ دیکھیں تو اور چین میں بھی فوجی قیادت کا نظام موجود ہے، جبکہ پاکستان میں 5 دہائیوں سے پرانا نظام چل رہا ہے۔ چین اور بھارت دونوں نے اپنا نظام میں تبدیلی کی ہے، جبکہ پاکستان نے پچھلے 50 سال میں اپنے فوجی نظام میں اور اس کی کمان کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں کی، جبکہ چین اور بھارت کے علاوہ دیگر ممالک نے بھی تبدیلی کی ہے۔ لہذا اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے فوجی نظام میں بھی آج کے جدید تقاضوں کے مطابق اور تبدیلی کی جائے اور یکسوئی لائی جائے۔ مارکہ حق میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کامیابی پوری دنیا اس کی مترف ہے، لیکن کیا عاصم منیر سے کوئی کوئی بہتر شخص اس کے لیے؟ یہ عاصم منیر کی کامیابی تو ہے، لیکن ہمیں نظام میں یکسوئی لانی بھی تو ضروری ہے، جو مستقبل کے لیے بہت ضروری ہوگی۔ اس یکسوئی کے لیے 243 چاہیے، یہ کوئی عاصم منیر کے لیے 243 نہیں چاہیے۔ 243 میں ترمیم کا تعلق ایکسٹینشن سے نہیں ہے۔ ایکسٹینشن کے معاملات 26ویں ترمیم میں طے ہو چکے ہیں، جس کے تحت جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مدت کا ملازمت 28 نومبر 2027 تک ہے۔ ان کا ٹینیور 5 سال کا ہو چکا ہے اور وہ اپنا 5 سال کا ٹینیور جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ٹینیور ایئر چیف بھی اپنا 5 سال کا پورا کر رہے ہیں۔ ہم نے کوئی صرف آرمی چیف کا ٹینیور 5 سال نہیں کیا، بلکہ ایئر اور نیوی چیف کا ٹینیور بھی 5 سال کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے صرف آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملتی رہی ہے، لیکن اس بار ایئر چیف اور نیول چیف کو ساتھ برابر رکھا گیا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں اس حوالے سے پروپیگنڈا کو خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ صرف جو ہمارے ہاں بھارت اور افغانستان کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن مجھے تحریک انصاف کے دوستوں کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ آئین کو سمجھتے ہوئے بھی 26ویں آئینی ترمیم میں جب ایکسٹینشن کا معاملہ طے ہو گیا ہے، پھر بھی پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں۔ جہاں تک 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہے تو اس میں مختلف جو ہے وہ ترامیم ہیں، لیکن 243 کے حوالے سے ایک گھرونا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے اس حوالے سے جو ہے مضمون پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق
اگر بات حقیقت پر ہو تو ہم کہیں گے جی وہ حقیقت پر مبنی بات کر رہے ہیں تو ان کی بات سنتے. جب وہ جھوٹ پر مبنی بات کر رہے ہیں، ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور چین آف کمانڈ کے حوالے سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام اور فوج کے درمیان خلا پیدا کرنے کی کوشش ہے. ہمیں اس کو ناکام